اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے ویورز آپ لوگوں کی؟ میں امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے اور آپ لوگوں کے لیے بہت ساری دعاؤں کے ساتھ میں آپ کی میزبان لیلا حاضر ہوں اپنے چینل وظیفہ ان اردو میں۔ ویورز آپ لوگ مجھے دعاؤں کے لیے کہتے ہیں، ہمارے لیے دعا کریں، ہم بہت پریشان ہیں۔ میں تو ہر ویڈیو میں بھی اور ویسے بھی آپ لوگوں کے لیے بہت ساری دعائیں جو ہے وہ مانگتی ہوں، کرتی ہوں کہ اللہ پاک آپ کی میرے تمام جو ویورز اور سبسکرائبرز مجھے دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں اور میرے ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، تو ان کے لیے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی جو بھی پریشانیاں ہیں اللہ تعالیٰ انہیں دور فرمائے، اور جو بھی آپ کی جائز حاجات ہیں تو اللہ تعالیٰ انہیں اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آپ کی جو بھی مشکلات ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو حل کرے۔ جو رزق کی تنگی میں مبتلا ہے تو اللہ تعالیٰ کھلا رزق عطا فرمائے۔ جو لوگ شادی کے حوالے سے پریشان ہیں تو دعا کے لیے کہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے نیک سبب بنا دے، وسیلے بنا دے۔ اور جو لوگ اس کی وجہ سے پریشان ہیں کہ شادی کے بیاہ میں پیسے کی ظاہر ضرورت ہوتی ہے اور پیسہ ان کے پاس نہیں ہے، تو اللہ پاک غیب سے ان کی مدد فرما دے، آمین۔ جو لوگ اپنے ذاتی گھر کی دعا کے لیے کہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سب کو اپنے اپنے ذاتی گھروں کا مالک بنا دے، آمین۔ اور جو بے اولاد ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو نیک و صالح اولاد سے نواز دے، اور جو اولاد ہے اور وہ نافرمان ہے تو اللہ تعالیٰ ان کی اولاد کو ان کے حق میں فرما بردار بنائے، آمین۔ ویورز آپ لوگ بھی تمام امت مسلمہ کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھا کریں۔ اس طرح سے آپ جب کسی کے لیے دعا کریں گے، یہ ایک بھلائی ہے، تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے جو ہے آسانیاں پیدا فرمائے گا۔ تو بس آج کا وظیفہ جو ہے وہ رمضان المبارک میں کرنے کا عمل ہے، اور یہ عمل جو ہے یہ آپ کسی ٹائم بھی کر سکتے ہیں، یعنی پورے رمضان کے اندر آپ نے اس عمل کو روزانہ کرنا ہے، اور ٹائم اس کا کوئی فکس نہیں ہے کہ آپ نے کس ٹائم کرنا ہے، لیکن اگر بہتر ہوتا ہے کہ رات کی خاموشی میں یہ عمل کیا جائے، خصوصی طور پر جو تہجد کی نماز کا ٹائم ہوتا ہے وہ بہت ہی بیسٹ ہے۔ اگر اس ٹائم بندہ اٹھ کر تہجد کی نماز بھی ادا کر لیتا ہے اور پھر یہ عمل کر لیتا ہے تو اس کے اتنے فائدے ہیں کہ بیان کرنا ناممکن سی بات ہے۔ اب حاجت آپ کی کوئی بھی ہو، کسی قسم کی کوئی بھی حاجت ہو، یہ عمل کر لیں، بہت ہی آسان ہے، اور اپنی چاہے ایک حاجت ہے، چاہے 1000 ہے، چاہے بے تحاشا حاجات ہیں آپ کی، بہت ساری، وہ ساری کی ساری پوری کروا لیں۔ تہجد کا ٹائم ایسا ٹائم ہے کہ اس ٹائم تو ویسے بھی اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ مجھ سے مانگو۔ کوئی ہے ایسا جس کو جو چیز چاہیے وہ آواز لگا کر خود کہتا ہے کہ مجھ سے مانگو، کسی کو جو چیز چاہیے وہ میں عطا کروں گا۔ تو اگر اس ٹائم پر آپ اللہ تعالیٰ سے کوئی دعا مانگتے ہیں، آپ کی زبان سے جو بھی نکلتا ہے وہ ٹائم قبولیت کا ٹائم ہوتا ہے، اور اس ٹائم وہ قبولیت کے چانسز بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ بس بات ساری یقین کی ہوتی ہے کہ اگر آپ یقین رکھ کر اللہ تعالیٰ سے کچھ مانگے۔ اور تہجد کا ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ اس نماز کو پڑھنے کے لیے سونا ضروری ہے، اور جب بندہ سو کے اٹھتا ہے، اپنی نیند قربان کرتا ہے اور پھر اس کے بعد وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے، نفل نماز ادا کرتا ہے، یعنی تہجد کی نماز ادا کرتا ہے اور اللہ کے ذکر میں مصروف ہو جاتا ہے، تو اس سے بہتر بندہ کوئی نہیں ہے جو تہجد کے ٹائم اٹھ کر جو ہے اللہ تعالیٰ کو یاد کرے، تہجد کی نماز ادا کرے، اور اس ٹائم ویسے ہی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ تو اگر اس ٹائم آپ یہ وظیفہ کریں تو آپ اس کے ساتھ اپنی بے شمار حاجات جو ہے ان کا ذکر کر سکتے ہیں دعا میں، اور اپنے رب سے اپنی حاجات کو پورا ہوتا ہوا اپنی آنکھوں سے دیکھے۔ معجزاتی طور پر اس وظیفے کے ساتھ یہ کہا گیا کہ معجزاتی طور پر آپ کے تمام دعائیں جو ہیں جو مانگتے جائیں گے وہ قبول ہوتی چلی جائیں گی، اور اسی ٹائم قبول ہوتی چلی جائیں گی۔ یہ اتنا طاقتور اور اتنا پاورفل عمل ہے جو آج آپ سے شیئر کیا جا رہا ہے۔ تو پہلے میں آپ سے ریکویسٹ کروں گی، جو لوگ فرسٹ ٹائم میرے چینل پر آئے ہیں ان سے ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، تاکہ جیسے ہی کوئی ویڈیو اپلوڈ ہو اس کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو مل جائے، اور یہ بالکل فری آف کاسٹ ہے۔ اس کے لیے آپ کو کسی قسم کے جو ہے پیمنٹ نہیں دینی ہے، آپ کو صرف ایک کلک کرنا ہے اور ایک ویڈیو کو لائک بھی کرنا ہے، اور بیل کا نشان جو ہے وہ آپ نے پریس کرنا ہے، تو جیسے ہی ویڈیو اپلوڈ ہوگی آپ تک نوٹیفیکیشن جو ہے وہ پہنچ جائے گا۔
اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہ ضرور کہوں گی کہ ویڈیو کا جو لنک ہے ضرورت مند لوگوں کے ساتھ ضرور شیئر کیا جائے، اور شیئر کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے فیس بک کے گروپس میں، پیجز پہ، یا واٹس ایپ کے سٹیٹس پر یا گروپس میں ویڈیو کا جو لنک ہے وہ کاپی پیسٹ کر دیا کریں، کیونکہ اگر آپ کسی ایک بندے کو ویسے بتائیں گے تو ایک بندے کو بتائیں گے، اس سے بہتر ہے کہ ڈھیر آپ ایسی جگہ پر پوسٹ کریں کہ بہت سارے لوگ جو ہے وہ اس سے فائدہ اٹھا سکیں، اور اس کا ثواب جو ہے وہ آپ کے نامہ اعمال میں لکھا جائے۔ تو آج کا جو وظیفہ ہے اس کی اجازت لینے کی قطعاً ضرورت نہیں ہے، یہ رمضان شریف میں کرنے کا ایک بہت ہی مجرب اور بہت ہی زیادہ طاقتور اور پاورفل عمل ہے تمام حاجات کے لیے، چاہے ایک حاجت کے لیے کریں چاہے تمام حاجات کے لیے کریں۔ وظیفہ اور ڈیلی کرنا ہے، آپ نے جتنے بھی رمضان کے روزے باقی رہ گئے ہیں آپ نے روزانہ اس عمل کو کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ اور ٹائم کی کوئی قید نہیں ہے کہ پہلے دن آپ نے تہجد کے ٹائم کیا تو دوسرے دن بھی آپ نے اسی ٹائم کرنا ہے۔ صرف اس میں ایک چیز کا آپ نے خیال رکھنا ہے، اور وہ یہ ہے کہ آپ نے اس کو ایسے ٹائم پر کرنا ہے جس ٹائم پر سجدہ کرنا جائز ہے۔ جیسے کہ فجر کی نماز کے بعد سجدہ نہیں کیا جا سکتا تو اس ٹائم پر آپ یہ عمل نہ کریں، کیونکہ اس عمل میں سجدے کی حالت میں جا کر آپ نے تھوڑا سا پڑھائی کرنی ہے اور پھر اپنے رب سے دعا مانگنی ہے۔ اب آپ نوٹ کر لیجئے کہ کس طرح کیا پڑھنا ہے آپ نے، ٹھیک ہے؟ اگر آپ تو اس کو کسی ٹائم تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ اینی ٹائم آپ پڑھ سکتے ہیں، صرف اس ٹائم پر جس ٹائم پر سجدہ جائز ہے۔ تو آپ نے سب سے پہلے باوضو ہو جانا ہے۔ باوضو ہونے کے بعد جو ہے آپ نے استغفر اللہ رب من کل ذنب واتوب علیہ کی ایک تسبیح پڑھ لیں، یا زیادہ سے زیادہ پڑھ لیں۔ ویسے بھی یہ جو عشرہ ہے رمضان شریف کا سیکنڈ عشرہ چل رہا ہے، تو یہ اس کی خاص دعا یہی ہے، استغفر اللہ رب من کل ذنب واتوب علیہ۔ زیادہ سے زیادہ اپنے آپ کو بخشوائیں، یہ اسی استغفار کا جو ہے عشرہ چل رہا ہے، تو زیادہ سے زیادہ استغفار کی کثرت کریں، اور اس کے بعد پھر آپ نے وظیفے کی نیت جو ہے وہ کر لینی ہے۔ پہلے آپ نے استغفار کی تسبیح پڑھ لی، اگر ایک پڑھنی ہے یا زیادہ پڑھ لینی ہے وہ آپ کی مرضی ہے۔ پھر آپ اللہ کی تعریف میں کچھ بیان کر دیں، اللہ کی تسبیح بیان کر دیں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ پڑھ لیں، یا پھر تیسرا کلمہ پڑھ لیں، اور ایک تسبیح اس کی پڑھنے کے بعد اللہ کی تعریف بیان کرنے کے بعد 10 مرتبہ آپ نے سورہ الفاتحہ پڑھنی ہے، اور سورہ الفاتحہ پڑھنے کے بعد پھر آپ نے درود شریف پڑھنا ہے۔ درود شریف آپ نے 10 مرتبہ پڑھنا ہے، 11 بار پڑھیں، 10 بار پڑھیں، یا اس سے بھی زیادہ تعداد میں پڑھیں، مسئلہ نہیں ہے، زیادہ سے زیادہ پڑھیں گے اتنا ہی ثواب ہوگا۔ اس کے بعد آ جائیں آپ اس تسبیح کی طرف جو آپ نے سجدے میں جا کے کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ اور یہ اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہے، اور یہ نام اتنا مجرب اور پاورفل ہے کہ اس کے فضائل اور فوائد جو ہے، ویسے تو اللہ کے ہر نام کے ہی بے شمار فائدے ہیں جو نہیں بیان کیے جا سکتے، اور اتنے ہیں کہ ہم جب تک ان کا ذکر اور ورد نہیں کرتے ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا۔ ہم چند فوائد تو کتابوں میں دیکھ کر پڑھ لیتے ہیں، لیکن جب ہم ان کا ورد کرتے ہیں تو پھر ہمیں صحیح مشاہدہ ہوتا ہے کہ اس کے ورد سے ہمیں کیا کیا فائدہ جو ہے وہ حاصل ہو رہا ہے۔ تو یہ جو اللہ کا نام ہے یا ذل جلال والاکرام، اس کی آپ نے اس کا ورد کرنا ہے، اور یہ نام ذاتی طور پر مجھے خود اس نام سے عشق ہے بہت زیادہ۔ میرا دل کرتا ہے کہ میں اس کو لاکھوں کی کروڑوں کی تعداد میں اس کا ورد کروں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا بہت ہی مجرب نام ہے اور مجھے بہت ہی زیادہ پسند ہے، بہت ہی زیادہ مجھے اس نام سے اللہ تعالیٰ کی محبت ہے، جو میں آج آپ کو بتا رہی ہوں۔ آپ نے پڑھنا ہے یا ذل جلال والاکرام، اور صرف آپ نے 41 ٹائم سجدے کی حالت میں جا کے اس کو پڑھ لینا ہے، یا ذل جلال والاکرام، یا ذل جلال والاکرام۔ اس طرح سے آپ نے انگلیوں پہ اس کی نشاندہی کر لیں، انگلیوں پہ کاؤنٹنگ کر لیں اس کی، اور 41 ٹائم جب آپ کمپلیٹ کر لیں اس کے بعد پھر اپنے رب سے دعا مانگیں، جو دعا آپ نے مانگنی ہے، ایک مانگیں، 1000 مانگیں، وہ آپ کی مرضی ہے، جون سی بھی دعا مانگنا چاہیں اس ٹائم مانگیں۔ اور پھر سجدے سے سر اٹھانے کے بعد پھر آپ نے اللہ تعالیٰ کا ایک اور نام اس کا ورد کرنا ہے، اور اس کو آپ نے 101 مرتبہ پڑھنا ہے، اور وہ نام ہے اللہ تعالیٰ کا یا کریمو۔ اب اس نام کا ورد کرتے جائیں اور اپنے اوپر اللہ تعالیٰ کی جو ہے رحمتیں نازل کرواتے جائیں۔ نام سے ظاہر ہو رہا ہے یا کریمو، تو آپ جیسے جیسے پڑھتے جائیں گے اور جو آپ نے سجدے کی حالت میں دعائیں مانگی ہوں گی اللہ تعالیٰ سے وہ قبول ہوتی ہوئی دیکھتے جائیں۔ یہ اتنا مجرب وظیفہ ہے، اس کے ساتھ یہ ذکر کیا گیا ہے
کہ جو بھی اس سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہے وہ لازمی اس کو کرے اور اپنی بے شمار حاجات کے لیے کرے. چاہے کوئی بے اولاد ہے، چاہے کسی کو نوکری چاہیے، چاہے کسی کو اپنا ذاتی گھر چاہیے، چاہے کوئی بے وجہ کسی کے گھر پہ قبضہ کر کے بیٹھا ہوا ہے اور وہ اس سے نجات حاصل کرنا چاہتا ہے، چاہے وہ اولاد کو فرما بردار بنانا چاہتا ہے، رزق کی تنگی دور کرنا چاہتا ہے، رزق کی تنگی کے ساتھ ساتھ اگر قرض کی پریشانی میں، قرض پہاڑ جتنا قرض بھی اس کے اوپر ہے، تو وہ بھی اس وظیفے کی برکت سے آپ اپنے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ غیب سے اللہ تعالیٰ آپ کی مدد فرمائے، اور اس وظیفے کی برکت سے اس کا بھی انتظام آپ اس وظیفے کو کر کے اللہ تعالیٰ سے مانگ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کا انتظام فرما دے. اور اس کے ساتھ ساتھ کوئی بھی ایسی بات، جیسے بہنیں کہتی ہیں جی طلاق تک بات پہنچی ہوئی ہے، میاں بیوی کے بیچ میں محبت ختم ہو چکی ہے اور طلاق تک نوبت آ جاتی ہے، عورتیں پریشان ہوتی ہیں اور پھر کہتی ہیں کوئی ایسا مجرب وظیفہ بتایا جائے کہ ہمارا گھر بچ جائے. وہ یہ عمل ضرور کریں، ٹھیک ہے. اور چونکہ اللہ تعالیٰ کا جو نام بتایا گیا ہے یا ذل جلال والاکرام، یہ عزت کے حوالے سے بھی بہت مجرب ہے کہ زیادہ سے زیادہ بھی جب اس کو پڑھا جاتا ہے تو اس کے ورد کرنے سے انسان کی عزت میں بھی بہت زیادہ اضافہ ہوتا ہے. تو جو بہنیں میری اس چیز کی وجہ سے پریشان ہے تو وہ لازمی یہ وظیفہ کریں کہ طلاق تک اگر نوبت پہنچی ہے تو اس کو اپنے گھر کو بچا لیں یہ وظیفہ کر کے. اور اس کے بعد اگر کوئی اور آپ کی حاجت ہے جو مجھے نہیں بھی معلوم ہے، آپ بہتر جانتے ہیں آپ لوگوں کی کیا کیا حاجات ہے. اسٹوڈنٹ بہن بھائی جو ہے وہ اگر کامیابی چاہتے ہیں تو اپنے یعنی کہ اپنے امتحانات میں کامیابی چاہتے ہیں، یا کوئی قرآن پاک کا مطلب حافظ بن رہا ہے، حفظ کر رہا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ اس کے حافظہ تیز ہو جائے اور بآسانی وہ قرآن کو حفظ کر لے، تو وہ بھی یہ عمل کر سکتا ہے. جو مقاصد اس وقت میرے ذہن میں تھے وہ میں آپ سے شیئر کر رہی ہوں کیونکہ بعد میں بھی آپ نے پوچھنا ہی ہوتا ہے کہ اس مقصد کے لیے کر لیں، اس مقصد کے لیے کر لیں. تو میں نے آپ سے کہہ دیا کہ آپ کون سی بھی حاجت ہے، ایک ہے چاہے ہزار ہے، ایک ہی بار آپ نے یعنی کہ وظیفہ کر کے آپ نے اس کے ساتھ دعائیں بے شمار مانگنی ہے. یہ اس کے ساتھ بہت زیادہ فائدہ ہے اس کا کہ ایک وظیفہ، اللہ تعالیٰ کے 2 نام اور دعائیں بے شمار. تو جو بھی آپ اللہ تعالیٰ سے کروانا چاہتے ہیں، پوری کروانا چاہتے ہیں اپنی حاجت. شادی کا بہت بڑا مسئلہ ہے آج کل جو حل نہیں ہو رہا. بہت سارے لڑکیاں اور لڑکے پریشان ہیں، ان کے والدین کے شادیاں نہیں ہو پا رہی، عمریں بڑھتی جا رہی ہیں. تو وہ بھی والدین بھی اگر کرنا چاہے اپنی اولاد کے لیے تو یہ عمل کر سکتے ہیں، اور اگر جو شادی جن کی نہیں ہو رہی وہ خود کرنا چاہے تو وہ بھی یہ عمل کر سکتے ہیں. کوئی پسند کی شادی کرنا چاہتا ہے مخصوص جگہ پر، وہ بھی یہ وظیفہ کر سکتا ہے. کیونکہ میں نے جو مقاصد آپ سے میں بیان کر رہی ہوں، آپ کو مجھے جو یاد آ رہے ہیں وہ میں یہاں پر ذکر کر رہی ہوں. باقی آپ لوگ بہتر جانتے ہیں آپ لوگوں کی کیا کیا حاجات ہیں، اور اگر کوئی پریشان ہے تو وہ پریشانی سے نجات کے لیے بھی عمل کر سکتا ہے. غرض آپ کا جو بھی مسئلہ مسائل اس سے آپ دعا مانگنا چاہتے ہیں، دعائیں چونکہ اس کے ساتھ انلیمیٹڈ آپ نے مانگنی ہے، تو جو مرضی اللہ تعالیٰ سے آپ مانگ لیں. اور وظیفہ پورے یقین کے ساتھ کرنا ہے. وظیفے کا طریقہ میں نے آپ کو بتا دیا. اب جب آپ اللہ تعالیٰ کے نام یا کریموں کو بھی 101 بار پڑھ لیں گے تو اس کے بعد پھر آپ نے درود شریف پڑھنا ہے. درود شریف پڑھنے سے پہلے دعائیں مانگنی ہے، اور پھر دعائیں مانگنے کے بعد پھر آپ نے اینڈ پہ درود شریف پڑھنا ہے. جتنی بار میں آپ نے شروع میں پڑھا تھا اتنی تعداد میں آپ پڑھیں اور دوبارہ سجدے میں چلے جائیں اور دعا مانگے، پھر اس طرح سے درود شریف پڑھیں اور آمین کہہ کے چہرے پہ ہاتھ پھیر لیں. اس طرح سے آپ کا جو ہے یہ وظیفہ جو ہے کمپلیٹ ہو جائے گا. اور جتنا زیادہ ذکر اللہ تعالیٰ کا کریں گے، اور یہ رمضان شریف جو مہینہ ہے تمام مہینوں کا سردار مہینہ ہے، اور اس میں جتنا زیادہ آپ قرآن پاک کی تلاوت کر سکتے ہیں، زیادہ سے زیادہ جتنا زیادہ قرآن، 1 قرآن 2 قرآن 3 قرآن جتنا زیادہ ختم کر سکتے ہیں اتنا ہی زیادہ آپ کو فائدہ ہے. اور یہ زیادہ تر قرآن پاک پڑھنے کا مہینہ ہے، اس میں زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھیں. اور بہت بابرکت مہینہ ہے چونکہ قرآن پاک اسی مہینے میں نازل ہوا ہے، تو ضرور پڑھیں. آپ زیادہ سے زیادہ قرآن کی تلاوت کریں. 5 وقت کی نماز کی پابندی آج کل تو سب بھی کر رہے ہوں گے اور تلاوت بھی کر رہے ہوں گے. جو نہیں جن سے پابندی ہو پا رہی وہ بھی کوشش کریں کہ پابندی کے ساتھ نماز ادا کریں اور وقت کے ساتھ اپنے یعنی کہ وقت پر ادا کریں نماز کا جو صحیح ٹائم ہے، اور پھر ساتھ قرآن پاک کی تلاوت بھی کریں.
تو یہ تھا آج کا وظیفہ. ویڈیو کافی لانگ ہو گئی ہے تو میں اب آپ سے اجازت چاہوں گی. انشاءاللہ ایک نئے وظیفے میں ایک نئی ویڈیو میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی. اپنا اور اپنوں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا. فی امان اللہ.